اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوا۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے اس آغاز کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ طویل ترین آیت مبارکہ ہے، جس میں قرض کے لین دین کے لکھنے کے بارے سے لے کے لکھنے والے کاتب کو نصیحت، اور یہ نصیحت کہ جب یہ قرض کا معاملہ لکھا جائے تو دو گواہ ہونے چاہیے اور وہ عدل کے ساتھ گواہی دینے والے ہوں، تو اس کی پوری تفصیل اس آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ یہاں ہم اس سے پہلے اس بات پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ مسلمان بھائی کے کام آنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ قرض دینا، جس کو قرض حسنہ کہتے ہیں، بغیر مفاد کے قرض دینا، اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا اور پھر بوقت ضرورت اس میں مہلت دینا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے، صدقہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوں ہے کہ جیسے یہ جو مہلت دینے والا ہے، یہ جتنی دیر یہ مہلت دے رہا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روز اس کو اتنے صدقے کا ثواب ملتا ہے، گویا کہ اس کا جتنے دن اس کی طرف قرض باقی ہے، اس کو روز اس کے حق میں صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جہاں اس کی فضیلت ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقروض ہے، جو قرض لینے والا ہے، اس کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اور یہ رہنمائی کی، فرمایا کہ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ، بے شک لوگوں میں سے بہترین وہ شخص ہے احسنہم قضاءً، جو قرض کی ادائیگی کے اعتبار سے اچھا ہے۔ یعنی جب اس نے قرض لیا کسی سے اور اس کے ساتھ بات طے ہو گئی کہ میں فلاں وقت میں یہ قرض ادا کر دوں گا، تو فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو اپنے مقرر کیے ہوئے وقت پر اس قرض کو ادا کر دے۔ اگر اس کے لیے مشکل ہے، جو اس کو لگتا تھا کہ مجھے فلاں جگہ سے پیسے آئیں گے اور میں ادا کر دوں گا، وہ نہیں آ سکے، تو پھر یہ درخواست کرے، مہلت مانگے، بجائے اس کے کہ یہ خاموش ہو جائے۔ اور جس نے قرض دیا ہے اس کو، چونکہ اس کے ذہن میں اس نے کوئی آگے پلان کر لیا تھا کہ یہ پیسے آنے ہیں اور میں نے فلاں جگہ پہ لگانے ہیں، اب یہ قرض دینے والا نہ پوچھتا ہے نہ بتاتا ہے، تو اس کو باقاعدہ جو ہے وہ بات کر کے مہلت مانگنی چاہیے کہ میرے فلاں جگہ سے یا فلاں میری مجبوری ہے تو مجھے اتنی دیر کی مہلت اور دے دیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مطل الغنی ظلم، کہ اگر قرض لینے والا ایسا ہے کہ اب اس کے پاس طاقت ہے، اب اس کے پاس وسعت ہے، اب اس کے پاس قدرت ہے، پیسے آ چکے ہیں، وہ ادا کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ظلم ہے۔ اس لیے میرا موضوع آج کا یہ نہیں ہے، میں نے تمہیداً یہ بات ذکر کر دی کہ قرض لینا ضرورت پڑ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قرض دینا صدقہ ہے اور یہ نیکی ہے۔ قرض دینے والا اگر لینے والا مجبور ہو جائے تو مہلت دینا صدقہ ہے، اور قرض لینے والے کو چاہیے کہ جب وہ قرض لے تو یہ جو وعدہ کرے اس وعدے پر پورا اترنے کی پوری کوشش کرے، اور اگر پورا نہ اتر سکے تو پھر اس کی مہلت مانگے۔ ہمارے ہاں قرض لینا اور دینا عام طور پہ، ایک تو اس پہ ہم لکھتے نہیں ہیں، اس پہ گواہ نہیں بناتے، اور اگر کوئی لکھنا چاہے کہ آئیں ہم بیٹھ کے لکھ لیتے ہیں کہ آپ کب واپس کریں گے اور کتنے پیسے آپ نے لیے ہیں، تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ گویا کہ میری شاید اہانت ہے، میری تذلیل ہے،
یا وہ جو ایک رشتہ اور تعلق ہوتا ہے، اب کہتے ہیں اچھا ہوں پائے لکھاں گے، اب ہم بھی لکھیں گے، تو مطلب بڑی وہ اجنبی سی بات ہے کہ مطلب یہ ہمارا کوئی رشتہ اتنا کمزور ہے. یہ رشتے کی کمزوری کی بات ہی نہیں ہے. جب اسلامی تعلیمات ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہمیں وہ کرنا ہے. قرآن مجید نے ایک دوسری آیت مبارکہ میں، جو اس سے اگلی آیت مبارکہ ہے، اس میں ایک دوسری بات کی. وہ یہ ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اگر تم سفر میں ہو، اگر تو تم حضر میں ہو، اپنے گھر میں ہو، تو پھر تمہیں لکھ لینا چاہیے. فرمایا کہ اگر تم کہیں سفر میں ہو اور لکھنے والا میسر نہیں ہے یا گواہ میسر نہیں ہے تو کیا کرو؟ فرحان مقبوضہ، تو پھر کوئی چیز جو ہے وہ گروی کے طور پہ قرض دینے والے کے قبضے میں دے دی جائے. قرض لینے والا کوئی چیز گروی کے طور پہ قرض دینے والے کے پاس رکھوا دے، اس کے قبضے میں دے دے. اور یہ اس لیے ہے تاکہ وہ ضمانت اور وثیقہ بن جائے. ضمانت کے طور پہ ہوگی کہ میں جو آپ کے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں فلاں وقت میں لوٹا دوں گا، اگر میں اس وقت تک نہیں لوٹاتا تو یہ ضمانت کے طور پہ یہ میری چیز آپ کے پاس موجود ہے، تو اگر میں نہیں لوٹاتا تو آپ میری اس چیز سے اپنا قرض پورا کر سکتے ہیں. تو گروی جو ہے وہ رکھوایا جا سکتا ہے کسی چیز کو. اور آج میں آپ بھائیوں کے سامنے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ اصل میں گروی ہے، کہ گروی کا اسلام میں تصور کیا ہے، اور گروی آج میں اور آپ اور ہمارے مسلمان کس معنی میں لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. تو اسلام میں جو گروی کا تصور ہے وہ ضمانت کا ہے، کہ آپ قرض لیتے ہوئے ضمانت کے طور پہ کوئی چیز، ایسی چیز جو بک سکتی ہو، آپ اس کو اس کی تحویل میں دے دیتے ہیں، اس کے قبضے میں دے دیتے ہیں، اور آپ قرض لے لیتے ہیں ایک مقررہ مدت کے لیے. اور معاہدہ گویا کہ یہ ہے کہ میں اس وقت تک آپ کو لوٹا دوں گا، اور اگر یہ نہ لوٹا سکوں تو گویا کہ وہ شخص پریشان نہ ہو کہ اس کی رقم ڈوب جائے گی، اس کے پاس اس کی گروی رکھی ہوئی چیز موجود ہے، وہ اس کو بیچ کے جو قرض دیا ہوا ہے وہ رکھ لے اور باقی واپس کر دے. گروی کا تصور اسلام میں یہ ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض ادھار چیز لی ہے اور آپ نے اپنی چیز گروی کے طور پہ دی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درعا عند یہودی فی المدینہ، مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی. وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِي، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھ کے اس سے اپنے اہل و عیال کے لیے جو لیے، کھانے کا سامان لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنی زرہ جو ہے وہ گروی رکھی ہے. اب یہ جو تصور ہے جس پہ میں نے آغاز میں بات کی کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب میرے ساتھ تم یہ کرو گے، اب ہم بھی اس کو لکھیں گے، اب تمہیں میرے پہ یقین ہی نہیں ہے، ہمارا اعتماد اتنا خراب ہو چکا ہے، اتنا عرصہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ. تو بھئی اگر وہ مطالبہ کر رہا ہے تو آپ کو یہ باتیں سنانے کی بجائے یہ کرنا چاہیے. اور اس میں حرج نہیں ہے، اس میں شفافیت ہے، اس میں اس کا بھی اطمینان ہے، اس میں آپ کا بھی اطمینان ہے. جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے وقت مقررہ پر چیز اب جو قرض ہے وہ لوٹا دینا ہے، تو آپ کو اس پر پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو ہے وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی. پھر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری حدیث مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے ہیں تو آپ کی زرہ یہودی کے پاس تھی، اور آپ نے 30 سا، ایک پیمانہ ہے جو کہ 30 سا یہودی سے لیے تھے، اور اس کے عوض میں اپنی زرہ جو ہے وہ اس کے پاس گروی رکھی تھی.
تو اسلام میں جو گروی کا تصور ہے وہ ضمانت کا ہے. ہمارے ہاں جو گروی کا تصور ہے وہ ضمانت کا نہیں ہے. ہمارے ہاں گروی کا تصور یہ ہے کہ میں 5, 8, 10 لاکھ روپیہ اکٹھا کرتا ہوں اور میں کسی ایسے شخص کو دے دیتا ہوں جس کی دکان ہے یا کسی کا گھر ہے, تو میں اسے کہتا ہوں کہ یہ تم لے لو اور اپنا گھر گروی مجھے دے دو. اچھا, وہ گھر گروی اس کو دے رہا ہوتا ہے, یہ پیسے اٹھا کے اس کو دے رہا ہوتا ہے. وہ فائدہ پیسوں سے یہ اٹھاتا ہے کہ کسی کاروبار میں لگا لیتا ہے یا کسی استعمال میں لے آتا ہے, اور یہ اس کے گھر سے فائدہ یہ اٹھا رہا ہے کہ جہاں اس نے کرایہ دینا تھا 15-20 ہزار روپیہ, اب اس کو کرایہ نہیں دینا پڑتا. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کرایے سے بچ گیا ہے. 15-20 ہزار روپیہ ماہانہ اس کا جو کرایہ جاتا تھا وہ اب نہیں جا رہا, یہ فائدہ اٹھا رہا ہے. اور اس نے جو قرض دیا ہے اس سے وہ دوسرا بندہ فائدہ اٹھا رہا ہے کہ وہ اپنے کسی کام کاج میں اس کو اور استعمال میں لے کے آ رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ گروی کیا یہ ضمانت ہے؟ یعنی آغاز سے ہی جب آپ پیسے لے رہے ہیں اور اپنا گھر دے رہے ہیں, یا آپ پیسے دے رہے ہیں اور گھر آپ لے رہے ہیں, تو آپ کس نیت سے یہ کام کر رہے ہیں؟ اور بسا اوقات قرض دینے والا وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ مجھے گروی مکان مل جائے پیسے لے کے, یعنی جس کا مکان ہے اس کو ابھی پتہ نہیں ضرورت ہے کہ نہیں ہے. یہ پیسے لے کے تو باقاعدہ جو ہے وہ جاتا ہے اور ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ایسا مکان ہے اس محلے میں, یہاں سے کوئی مکان مل جائے, میں گروی پہ لینا چاہتا ہوں. اب گروی پہ مکان لینا چاہتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ گروی پہ مکان لینا چاہتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اگر تو اپنے حوصلے کے لیے, اپنی تسلی کے لیے, اپنے اطمینان کے لیے یہ الفاظ اور ان کے تصورات ہم نے بدلے ہیں, تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ گروی وہ گروی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. یہ سود کی اقسام میں سے قسم ہے. اب مجھے یہ بتائیے, جب ایک شخص بینک سے پیسے لیتا ہے جس کو ہم صریحاً سود سمجھتے ہیں, اور ہم میں سے بہت سارے لوگ بینک سے قرض لینے سے بچتے ہیں کہ وہ سود ہے, لیکن گروی والے معاملے میں اس کو وہ سود نہیں سمجھتے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص, اللہ نہ کرے کبھی, قرض پہ جا کے سود پہ قرض لیتا ہے بینک سے, تو یہ بینک سے پیسے لے کے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے, جو بھی اس نے فائدہ اٹھانا ہے. اور بینک اس سے کیا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ وہ اس نے اگر 10 لاکھ لیے ہیں تو وہ 11 لاکھ اس سے واپس لے گا یا 12 لاکھ واپس لے گا. تو جو 1 یا 2 لاکھ روپیہ بینک نے یہ فائدہ اٹھایا ہے کہ جو اس کو پیسے دیے سے اس کے عوض میں اس نے 1 یا 2 لاکھ روپے اس سے زائد لے لیے, تو یہ بینک اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اب جو گروی کا معاملہ ہے, گروی میں ایک شخص پیسے لے کے فائدہ اٹھاتا ہے, اور دوسرا بندہ جو ہے وہ وہی کرایہ جو بینک نے 2 لاکھ روپیہ لینا تھا وہ کرایہ کی صورت میں وہاں لے کے بیٹھا ہوا ہے. یعنی معنی بدلنے سے یا جو تصورات ہیں, اور ایک بطور ضمانت کے اسلام نے جو تصور دیا ہے گروی کا, اس کا تصور بدلنے سے اس کی کیفیت اور اس کی حیت نہیں بدلتی, اس سے وہ سود سے باہر نہیں نکل جاتا. اس لیے یہ جائز نہیں ہے. یہ اس صورت میں جائز ہے کہ آپ پیسے دیتے ہیں, قرض دیتے ہیں, اور آپ کوئی بھی چیز ضمانت کے طور پہ لے لیتے ہیں. اگر تو وہ ایسی چیز ہے کہ جس پہ آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے, مثال کے طور پہ کوئی شخص جانور کوئی گروی رکھوا دیتا ہے, وہ کہتا ہے میری بھینس ہے یا میرے پاس گھوڑا ہے یا میرے پاس فلاں جانور ہے, میں یہ آپ کے پاس گروی رکھوا دیتا ہوں اور آپ مجھے قرض دے دیں. تو اب یہ گھوڑا یا بھینس یا کوئی ایسی چیز, کوئی بھی ایسی چیز جس پہ اس بندے کا خرچ آتا ہے, اب ظاہر ہے کہ اس جانور کو اگر چارہ نہیں کھلایا جائے گا تو یہ زندہ نہیں رہ سکے گا. اب اس کو چونکہ چارہ کھلانا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے زندہ رہنے کے لیے وہ اس کو کھلایا جائے, اور جو گروی رکھنے والا آدمی ہے وہ ظاہر ہے اگر اس کو چارہ کھلا رہا ہے, اس کی دیکھ بھال کرتا ہے, تو اتنا ہی اس سے فائدہ اٹھائے گا, اتنا ہی جتنا اس کا خرچ آیا ہے. جس چیز پہ جو گروی رکھی ہوئی چیز ہے اس پہ جتنا خرچ آیا ہے
اتنا ہی اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، اس سے زائد نہیں۔ اور یہ بعض لوگ جب آپ ان کو گروی کے اس تصور کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ باہمی رضامندی سے ہے، یعنی جو گروی دے رہا ہے اس کی رضامندی اس میں شامل ہے، وہ کہتا ہے کہ استعمال کر لیں، اور جو لے رہا ہے وہ اس کی رضامندی سے اس کو استعمال میں لا رہا ہے۔ تو یہاں سوال رضامندی کا نہیں ہے، اس لیے کہ سود میں بھی سود لینے والا اپنی رضامندی سے لیتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بینک اس کو مجبور کرتا ہو؟ بھئی آپ وہاں سائن کر کے آتے ہیں کہ ہاں میں 10 لاکھ لے رہا ہوں اور میں 12 لاکھ پے کروں گا، آپ سگنیچر دیتے ہیں وہاں پہ، تو وہاں بھی آپ پہ جبر تو کوئی نہیں ہے، رضامندی تو آپ کی وہاں بھی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہو کہ مجھے قرض چاہیے ہو اور میں اپنے کسی بھائی سے کہوں کہ مجھے قرض دے دیں، اور میرا ایک گھر ہو جو میں نے کرائے پہ دیا ہوا ہو، اور میں کسی بھائی سے کہوں کہ مجھے 10 لاکھ قرض چاہیے اور وہ مجھے کہے کہ آپ لے لیں، مجھے کوئی شرط نہ رکھے، تو کیا میں زبردستی یہ اپنا گھر اس کو اٹھا کے دے دوں گا کہ آپ یہ گھر لے لیں، اس کا کرایہ جو میرے پاس آ رہا تھا وہ آپ لیتے رہیں؟ بھئی میں دیتا ہی مجبوری میں ہوں، آپ اس کو رضامندی کا نام دے لیں، یہ رضامندی نہیں ہے، یہ مجبوری ہے کہ آپ کو پیسے ملتے تب ہیں جب آپ کو کچھ فائدہ آپ دیتے ہیں، جب آپ فائدہ دیتے نہیں ہیں تو آپ کو پیسے ملتے نہیں ہیں۔ پیسے دینے والا پیسے دیتا تب ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جواب میں مجھے جو چیز گروی مل رہی ہے اس سے میں فائدہ اٹھا سکوں گا، تو اس کو رضامندی نہیں کہتے، یہ ایک پہلو سے مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے، ورنہ رضامندی اور گروی کا تصور صرف ضمانت ہے۔ اس لیے وہ چیزیں جن میں خرچ نہیں آتا، جیسے گھر ہے، گھر پہ آپ کا خرچ نہیں آتا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو روز گھر پہ کچھ لگانا پڑتا ہے، اور ہمارے ہاں گروی عام طور پر مکان دیے جاتے ہیں اور لیے جاتے ہیں، دکان یا گھر گروی عام طور پہ دیے جاتے ہیں یا لیے جاتے ہیں۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ ایسی چیزیں جو کسی دوسرے کے استعمال میں نہیں آ سکتی، کوئی دوسرا اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، ہمارے ہاں اس کی شرح کتنی ہوگی کہ وہ گروی دی جاتی ہیں اور لی جاتی ہیں؟ یعنی اگر آپ مارکیٹ دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، تو وہ اشیاء جن سے براہ راست قرض دینے والا اس گروی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ کتنی لی اور دی جاتی ہیں؟ نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے کہ وہاں وہ صحیح طور پہ وہ ضمانت کے استعمال آتی ہیں۔ اور یہ جو گھر اور دکان کی بات ہے، یہ ضمانت نہیں ہے، یہ ضمانت سے زیادہ یہ فائدہ اٹھانے کی بات ہے۔ تو اس لیے جب آغاز میں آپ کی نیت یہ ہے، اور ہم نے سن رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جو اعمال ہیں ان کی بنیاد نیتوں پر ہے، اور میری اور آپ کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم کوئی چیز کس نیت سے دے رہے ہیں اور کوئی چیز کس نیت سے لے رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص اس نیت سے کسی کو کے پاس کوئی سامان، کوئی چیز گروی رکھواتا ہے، گھر بھی رکھوا سکتا ہے، زمین رکھوائی جا سکتی ہے، دکان رکھوائی جا سکتی ہے، لیکن نیت قرض کی ضمانت ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پہلی بات نیت ہے، اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ اس کے مطابق جو نیت تھی یا جو طے ہوا تھا اس کے مطابق کیا یہ معاملہ اسی طرح چل رہا ہے، اس میں تبدیلی تو نہیں ہے۔ تو بہر صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گروی کا جو تصور دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ گروی رکھوائی ہے، اور وہ ضمانت کے طور پہ تھی، اس لیے وہ تمام چیزیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ ہو سکتی ہیں جن پہ آپ خرچ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز پہ خرچ کرتے ہیں تو چونکہ آپ خرچ کر رہے ہیں جو آپ کا بنتا نہیں ہے، اب ظاہر ہے آپ نے تو قرض دیا ہے اور آپ نے ایک چیز ضمانت کے طور پہ لی ہے، اب اس پہ اگر آپ خرچ کیے جائیں گے تو گویا کہ وہ تو جو آپ نے قرض دیا ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔
اس لیے آپ جتنا قرض دیتے ہیں وہ آپ کا قرض باقی ہے، آپ اتنا ہی لیں گے، البتہ اس پہ جتنا خرچ آتا ہے گروی لی ہوئی چیز پر وہ اس بندے کے ذمے ہے، راہن کے ذمے ہے، وہ جو اصل اس کا مالک ہے جس نے قرض لیا ہے اور چیز گروی دی ہے وہ اس کے ذمے ہے کہ یا تو وہ قرض ادا کرے یا تو وہ اس کا خرچہ ادا کرے، اور اگر وہ اس کا خرچ ادا نہیں کرتا تو پھر اس صورت میں یہ شخص جتنا اس پہ خرچ کر رہا ہے اتنا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ چیزیں جن پر خرچ نہیں آتا اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اسی طرح گروی اور رہن کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر بعض ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہم رضامندی کی بات کرتے ہیں تو گروی میں آپ کہتے ہیں کہ ہم باہمی رضامندی سے شرطیں عائد کر لیتے ہیں، جو گروی چیز دی ہوئی ہے وہ قرض لینے والا جس کی چیز ہے وہ اسی کی ملکیت میں رہتی ہے، ملکیت نہیں بدلتی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنا گھر کسی کے پاس رکھوایا ہے اور اس سے میں نے قرض لیا ہے اور اگر میں مقررہ وقت تک قرض ادا نہیں کر پاتا تو وہ چیز اس کی ملکیت میں چلی جائے گی، وہ مالک بن جائے گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور یہ بطور شرط کے لکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ میرے پیسے اتنے وقت میں مجھے ادا کر دیں گے، نہیں کریں گے تو یہ گروی رکھی ہوئی چیز میری ملکیت میں آ جائے گی، یہ آپ شرط نہیں لگا سکتے۔ اور اسی طرح قرض لینے والا یہ شرط نہیں لگا سکتا کہ میں مقررہ وقت تک یہ گروی رکھی ہوئی چیز واپس لے لوں گا اور آپ کا قرض ادا کر دوں گا، اگر میں ادا نہ کر سکوں تو آپ اس کو بیچ نہیں سکیں گے، وہ یہ شرط نہیں لگا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو فرمان ہے، آپ نے فرمایا الرحن لمن رحنہ لہو غنمہ وعلیہ غرمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گروی چیز ہے، جو گروی ہے وہ اصل مالک کی ہے، اس سے فائدہ ہوگا تو وہ اسی مالک کو ہوگا جس کی چیز ہے، اس کو کوئی نقصان ہوگا تو وہ اسی مالک کا نقصان ہے، فائدہ بھی مالک کا ہے، نقصان بھی مالک کا ہے۔ تو یہ کہنا اگر یہ گروی رکھوانے والا یہ شرط لگائے کہ آپ بیچیں گے نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ضمانت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ضمانت تو تھی اس لیے کہ اگر آپ مقررہ وقت پر اپنا قرض ادا نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے تو وہ شخص اس کو بیچے اور اس کو بیچ کے اپنا جو اس کا قرض ہے وہ رکھ لے اور باقی پیسے آپ کو لوٹا دے۔ ہاں البتہ یہ الگ بات ہے کہ مقررہ وقت پر آپ دوبارہ درخواست کریں کہ میں نہیں دے سکا، مجھے مہلت دے دے، وہ مہلت دے دے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ شرط جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ شرط لگائے کہ یہ گروی تو آپ رکھ لیں لیکن اگر میں مقررہ وقت تک یہ چیز واپس نہیں کر سکوں گا، قرض واپس نہیں کر سکوں گا تو بھی آپ اس کو بیچیں گے نہیں، یہ شرط ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ گروی رکھی ہوئی چیز اس کی ملکیت میں نہیں جاتی، مالک یہی رہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق گروی کا مالک وہی رہتا ہے، ملکیت اس سے تبدیل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ دونوں باتیں اگر شرط کے طور پہ باہمی رضامندی سے، جس کو ہم بار بار جب آپ بات کرتے ہیں تو ہم اس کو رضامندی کو بیچ میں لے آتے ہیں، یہ باہمی رضامندی سے بھی یہ شرطیں ہوں تو یہ شرطیں ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ باطل شرطیں ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ ایک بات اور اس ضمن میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیز گروی رکھی ہوئی ہے، میں اس لیے ساری چیزیں بتا رہا ہوں کہ گروی کا پورا تصور ہمارے ذہن میں ہو، گروی ہے کیا؟ یعنی ہم نے تو اس کو لے لیا ہے، پیسے دینا اور مکان لینا، فائدہ اس کا اٹھانا اور فائدہ اس کا اٹھانا، پورا گروی کا تصور یہ ہے۔ اسلام جب گروی کی بات کرتا ہے تو اسلام اس کے تمام پہلوؤں کی بات کرتا ہے، اس کے ایک ایک پہلو کی، دونوں لوگوں کے تحفظ کی بات کرتا ہے، اس کے قرض کی تحفظ کی بات کرتا ہے، اس کی ملکیت کی تحفظ کی بات کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی شخص قرض لیتا ہے اور کوئی چیز گروی رکھ دیتا ہے اور جس کے پاس گروی رکھی ہے اس سے وہ ضائع ہو جاتی ہے، وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے، امکان تو موجود ہے نا کہ وہ اس سے ضائع ہو جائے، تو اس میں پھر وہی امانت والا تصور جو امانت کے معاملے میں ہے کہ اگر تو اس کی غفلت تھی،
اگر تو وہ گروی رکھی ہوئی چیز اس لیے ضائع ہو گئی کہ اس بندے نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے، تو پھر یہ اس کا تاوان دے گا، یہ نقصان یہ بھرے گا۔ جس کے پاس چیز موجود تھی، جو قرض دینے والا ہے، جو چیز گروی لینے والا ہے، یہ نقصان اٹھائے گا، اس کو پورا کر کے دے گا۔ اور اگر اس کی لاپرواہی نہیں ہے، اس کے باوجود نقصان ہو گیا، تو پھر یہ اس نقصان کا، اس کا تاوان اور نقصان کو پورا نہیں کرے گا، پھر وہ نقصان اسی کا ہے جس نے قرض لیا ہوا ہے، یہ اس کا نقصان ہے۔ اور وہ یہ نہیں کرے گا کہ چونکہ یہ میری چیز آپ کے پاس تھی، یہ ضائع ہو گئی، اب میں تمہارے دیے ہوئے قرض سے اتنی کٹوتی کر رہا ہوں، میری چیز چونکہ اتنی تھی تو میں اتنی کٹوتی کر کے بقایا تمہارے اتنے بنتے میں تمہیں دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور گروی کا میں دہرا دیتا ہوں، آخری 4 منٹ ہیں، جو لوگ بھائی بعد میں آئے ہیں، میں اپنی بات کا خلاصہ کر دیتا ہوں، دہرا دیتا ہوں کہ اسلام میں گروی کا تصور یہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، اور ضمانت کے طور پہ اس کے پاس اپنی کوئی چیز رکھوا دیتے ہیں، یہ گروی ہے۔ اور تصور یہ ہے کہ میں آپ کو مقررہ وقت پر یہ قرض لوٹا دوں گا، اگر نہ لوٹاؤں تو اس صورت میں یہ میری چیز آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور اپنا جو دیا ہوا قرض ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ تصور یہ ہے۔ گروی کا یہ تصور ہرگز درست نہیں ہے کہ آپ مجھے پیسے دیں، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، آپ میرا مکان لیں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ کے پیسوں کو میں اپنے کاروبار میں لگا کے فائدہ لے رہا ہوں، میرے مکان کو آپ بغیر کرائے کے رہ کے آپ فائدہ اٹھا لیں، تو یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اگر گروی شدہ چیز کسی کے پاس موجود ہے اور جس نے قرض لیا تھا وہ شخص فوت ہو جائے تو اس صورت میں بھی جس کے پاس یہ چیز موجود ہے وہ باقی قرض لینے والوں کی نسبت سے زیادہ حق رکھتا ہے، اس لیے اس چیز کو سیل کر کے پہلے اس کا قرض ادا ہوگا، جو بقایا رقم ہوگی وہ باقی جو حقدار ہیں اور ورثاء ہیں ان میں تقسیم ہوگی۔ اس لیے اسلام کا جو جتنے قوانین اور ضابطے ہیں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ وہ انسان کو نفع کے قریب کرتے ہیں اور مسلمان کو نقصان سے دور کرتے ہیں۔ یعنی آپ 2 جملوں میں اس بات کو سمجھیں تو اسلام نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا، کسی چیز کے کرنے کا نہیں کہا جس میں نقصان ہو، اور اسلام نے کسی ایسی چیز کے کرنے سے منع نہیں کیا جس میں انسان کا فائدہ ہو۔ تو اس لیے اسلام کے جو ضابطے ہیں یہ فائدے کے لیے ہیں، تحفظ کے لیے ہیں، محبتوں کے لیے ہیں، اس سے محبت اور اخوت میں اضافہ ہوتا ہے، نفرتیں جنم نہیں لیتی۔ آپ اعتماد کرتے ہیں، جی مجھے بڑا اعتماد ہے، آپ چیز دے لیتے ہیں، 6 مہینے بعد پتہ جا کے لگتا ہے کہ نہیں میری چیز تو اتنی تھی، وہ کہتا نہیں وہ تو اتنی تھی، اب لکھی ہوئی ہے نہیں، گواہ اس کا موجود نہیں ہے۔ اب وہ جو محبتیں تھیں، جو اعتماد کی بنیاد پہ پروان چڑھانا چاہتے تھے، وہ نفرتوں میں بدل رہی ہیں، وہ کہتا ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بجائے اس کے، یا یوں کہہ لیں، ہم ہر بندہ کہتا ہے جی قرض دیں کیسے، جس کو قرض دیں اس سے تعلق خراب ہو جاتا ہے، لوگ قرض نہیں دیتے، پیسے ہوتے ہوئے بھی نہیں دیتے کہ تعلق خراب ہو جاتا ہے۔ تو جو اسلام کا ضابطہ ہے قرض لینے اور دینے کا، اس کو اختیار کیا جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کو لکھیں، آپ اس پہ گواہ بنائیں، اور ایک وقت متعین ہو اس پہ وہ قرض لوٹایا جائے۔ تم میں سے بہترین وہ ہے، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو ادائیگی کے اعتبار سے بہتر ہے، اچھا ہے، تو اس کو وقت پر لوٹایا جائے۔ اگر وقت پر نہیں لوٹا سکا تو مہلت مانگے، اور جس سے مہلت مانگی جائے وہ مہلت دے دے، اس لیے کہ اس کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ اور اگر لکھنے لکھانے کی یہ صورتیں نہیں ہیں تو اس صورت میں آپ گروی کو چیز رکھ لیں، اور قرض لینے والا گروی رکھوا دے، تاکہ اس کو بھی اطمینان ہو، اس کو بھی اطمینان ہو، نہ اس کے لیے یہ برا ہے نہ اس کے لیے برا ہے۔ اور گروی کا تصور سود کا تصور ہرگز نہیں ہے، گروی کا تصور ضمانت کا تصور ہے۔ یہ صرف ضمانت کے طور پہ کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے، یہ فائدہ پہنچانے کے لیے، نفع دینے کے لیے،
اور گویا کہ ایک سود ہی کی طرح کی ادائیگی کرنے کے لیے گروی کوئی چیز نہیں رکھی جاتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ کا جو تصور جیسا ہے اس کو ویسا ہی اپنائیں، اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔